السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، روزے کے احکام اور مسائل پارٹ 2 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ روزے کی حالت میں بار بار تھوک آتا رہتا ہے۔ اگر اس کو غیر ارادی طور پر نگل لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ رینٹ اور بلغم جب منہ تک پہنچ جائے تو اس کو اگل دینا ضروری ہے، تھوک دینا ضروری ہے، کیونکہ روزے دار کے لیے اس کو نگلنا اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ اس سے بچنا آسان ہے اور ممکن بھی ہے۔ بسا اوقات روزے دار کو ناک سے خون جاری ہو جائے یا استحاضہ یعنی حیض کی مدت سے بڑھ کر خون نکلے یا اس جیسے دوسرا کوئی بھی خون نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صرف حیض اور نفاس اور پچنا لگوانے کے خون سے ہی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت خون کا ٹیسٹ کروانے کے لیے روزے دار کا خون نکلوانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی نے حلق میں انگلی ڈال کر قے کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر کسی کو خود بخود قے آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ وہ روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے۔ غرغرے کی دوا استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ دوا پیٹ میں نہ جائے، لیکن بلا ضرورت غرغرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھ یا کان میں دوا ڈالنے نیز آنکھ میں سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ ایک عورت کھانا پکاتی ہے، اس کو بوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنا پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھے اور اسے حلق تک نہ جانے دے۔ یہ ابن جبرین کا فتویٰ ہے۔ اگر میاں بیوی رمضان میں روزے کی حالت میں ہوں اور شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، البتہ شوہر گنہگار ہوگا۔ نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ لازم ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر عورت بھی اس کام میں راضی تھی تو اس پر بھی قضا اور کفارہ لازم ہو جائے گا۔ یہ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے۔ اگر ذہن میں برا خیال آ جائے اور منی خارج ہو گئی یا نیند میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ بطور علاج ایسا انجیکشن جو کھانے پینے یا غذا کا بدل نہ ہو، خواہ وہ مریض کے پٹھے پر لگایا جائے یا نس میں، اور خواہ مریض اس کی کڑواہٹ اپنے حلق میں محسوس کرے تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اگر روزے دار بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن جب یاد آ جائے تو فوراً کھانے پینے سے ہاتھ روک لینا واجب ہے، حتیٰ کہ منہ کا لقمہ یا گھونٹ بھی اس کو اگل دینا واجب ہے۔ یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا حکم مریض جیسا ہے۔ اگر ان کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ہاں، جب دونوں روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو ان پر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا واجب ہے۔ یہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اگر ناک میں دوا ڈالنے سے دوا حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اگر روزے دار ایسا انجیکشن لگوائے جو کھانے پینے اور بھوک کے لیے کافی ہو، یعنی انجیکشن سے انسان کو غذا ملتی ہو، تو ایسے انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اگر کوئی مسلمان رمضان بھر بیمار رہا اور بعد رمضان اسی بیماری سے وفات پا گیا تو
اس پر نہ قضا ہے نہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کیونکہ وہ شرعاً معذور تھا۔ یہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اسلام کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سلسلہ جاری ہے، ہماری اگلی کڑی کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔